خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں جب تک رہیں گے اس کا مفت میں ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ ثواب کی نیت سے اعتکاف کا ارادہ کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلاً 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں۔ اب کھا پی سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1440 سن ہجری کے ماہ میلاد، ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کی آج 6ٹھی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان میلاد جمع ہے، مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے۔ آپ بھی سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی 20 ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی منوں کا ایک بہت پیارا سا مدنی گلدستہ، اور اس میں آپ کو آخر میں ہمارے یو کے فیضان مدینہ کے مناظر بھی ہیں، وہ دکھا رہے ہیں۔ آ گیا آ گیا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔
حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج الحمدللہ ہماری مجلس مدنی قافلہ اور مجلس مدنی انعامات ان کے بھی ذمہ داران عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی طور پر حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک سوال آپ سے عرض کرنا تھا کہ بعض اداروں میں، مذہبی اداروں میں یہ پتہ چلا کہ جب ان کے محتمم نے مدنی انعامات کا رسالہ دیکھا اور اپنے طلباء کرام میں اس کو رائج کیا تو ان کے بڑے اچھے جذبات اس میں دیکھنے کو ملے کہ ماشاءاللہ ہمارے طلباء میں عملی طور پر بہت اضافہ ہوا۔ مدنی انعامات دعوت اسلامی میں آپ نے ایک بہت بڑی ایک انعام دیا ہے، ہم کو عمل کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگوں میں اس کا رجحان کم نظر آتا ہے۔ جیسے عام محبت کرنے والے تو ہوتے ہیں، اب چونکہ مدنی مذاکرے میں اس وقت سب موجود ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس پر کچھ ایسے مدنی پھول ملیں کہ ہم سب جو ہے وہ اس کی برکتیں حاصل کریں جو سن رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں میں، اپنے اگر آفیسز میں، ہر جگہ پر جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارے، اس کے رسالے کو فکر مدینہ کرے۔ اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول مل جائے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں تو 12 مدنی انعامات تھے، اس کا نام سوالات، 12 سوالات، اور پھر یہ 12 میں پھر اضافے ہوتے رہے تو یہ 72 ہو گئے اس طرح بھائیوں کے۔ اچھا، اس بیچ میں 30 بھی ہوئے ہیں۔ اب 30 کا دور تھا یا کیا تھا، مرکزی مدنی شورا بننے سے بھی پہلے کے نا یہ، تو ابھی یہ مجلس تو بنی بھی نہیں تھی، نہ یہ مجالس تھیں اس وقت، تو یہ رسالہ بھی نہیں تھا، میں خود ہی پرچے وہ تیار کرتا تھا اور چھپا لیتا تھا، اس طرح کا کوئی غالباً اس دور میں تو سسٹم ہوتا تھا۔ یا خبر نہیں، وہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپنا بھی شروع کیا تھا ایک دور میں، تو یہ یا تو وہ ہوگا، تو وہ آسٹریلیا میں کسی اردو اخبار والے کے ہاتھ لگ گیا اور مسلمان تھا وہ، اور عاشق رسول بھی ہونا اس کا سامنے آیا ان مانو کر کے، اس نے وہ مدنی انعامات جو تھے نا وہ آسٹریلیا کے اردو اخبار میں چھاپ دیے، اس کے ایڈیٹر نے یا جو بھی اس کا تھا اس نے چھاپ دیا، اور وہ اخبار مجھے کسی نے بھیجا کہ بھئی تمہارے مدنی انعامات، وہ کہاں تک پہنچ گئے۔ اب بتائیے، وہ مدنی انعامات جس کی سمجھ میں آتے ہیں تو ایسے سمجھ میں آتے ہیں، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتے وہ کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ کیا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اس میں ایک بھی بات غلط ہو تو آپ سمجھائیں، میرے کو نکال دیں گے، اپنے خارج کر دیں گے اگر سمجھ میں آ گئی تو اس لیے وہ اب تو اسلامی بھائیوں کے 72، اسلامی بہنوں کے 63، طلباء کرام کے 92 یعنی 92، اور گونگے بہروں کے خصوصی اسلامی بھائیوں کے 27، اور جیل میں قیدیوں کے 52، طالبات کے 83۔ تو اس طرح مختلف شعبوں میں اب تو مدنی انعامات کی اس طرح تقسیمیں ہوئی ہیں، اور ہیں ایک تعداد ہے جو اس پر عمل کر کے اس کو پر کر کے جمع کر دی۔ یہ 1 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو جمع کروانے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا کم بھی عمل ہو مگر اس کو آپ جمع کروایا کریں۔ نیتوں کا اس میں سوال ہے، نماز کا سوال ہے، پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا سوال ہے، اخلاقیات کے متعلق کچھ سوالات ہیں، تو یہ بہت پیارا مطلب ایک ترتیب ہے۔ آپ اس کو اگر عمل اس پہ کچھ تو پہلے سے آلریڈی عمل ہوتا ہے بعضوں کا، اب دیکھیں گے نا تو آپ کو یوں لگے گا ہاں اس پر بھی میرا عمل ہے، ہاں یار یہ تو میں روز کرتا ہوں، تو اس طرح کے بھی آپ کے کچھ تو مدنی انعامات پر شاید آپ کا عمل ہوگا ہی، تو یوں آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، پھر اس کو آپ کھانا پوری کریں اس کی، تو اس سے کیا آپ کو جذبہ ملے گا اور استقامت کا سامان پیدا ہوگا کہ یار کل تو میرے یہ 12 بنے تھے، آج یہ 9 کیسے رہ گئے، ہاں فلاں 3 میرے چھوٹ گئے، نہیں چھوٹنے چاہیے۔ پھر اچھا یہ بھی تو آسان ہے، تو یہ میں 12 کے 13 نہ کر لوں، 14 نہ کر لوں، یہ کیا مشکل ہے،
اس کو بھی کر لیتا ہوں میں. تو انشاءاللہ اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ ترقی کریں گے. تو یوں خانہ پوری کرنے میں فکر مدینہ، اس کو فکر مدینہ بولتے ہیں کہ جیسے آپ 12 منٹ تک فکر مدینہ کر لیں رات کو، اور یہ خانہ پوری اس دوران غور کر کے سوچ کر لیں. جو کم ہیں ان پر بھی سوچیں کہ کم کیوں ہیں، یہ بڑھنے چاہیے، بہتری آنی چاہیے میرے کردار میں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور نیک بننے کی تمنا سب کرتے ہیں، لیکن وہ اب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے نیک بن جائیں یوں چاہتے ہیں. دولت مند بننے کی بھی تمنا سب کو ہے، لیکن رات دن ایک کر دیتے کہ نہیں کر دیتے. دولت کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، رات پالیاں کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، 15 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، 20 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، ڈبل 12 گھنٹے کے لیے پڑے رہتے ہیں. وہیں سوتے ہیں، وہیں جاگتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. ملک سے باہر جا کر بال بچے یہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں، یہ ملک میں 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، اور بعضوں کا ٹریول ایجنٹ پیسے کھا جاتے ہیں، وہاں اس ملک میں ان کو غلط ویزے کے ساتھ چڑھا دیتے ہیں ہوائی جہاز میں رشوتوں کے ذریعے یا کسی طرح بھی. اور پھر یہ کہ وہ باہر ملک میں پکڑ لیے جاتے ہیں، پھر قید ہو جاتے ہیں. گھر میں یوں ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیسے نہیں بھیجتا کما کے، کیا خاک پیسے بھیجے گا، جیل کے اندر پڑا ہوا بند. پھر بعض لوگوں کو ایسی ترکیبوں سے وہ گزار کر گاڑیوں میں لاد کر دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں کہ راستے میں کہیں مر جاتے ہیں، سخت بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے سلسلے مدنی چینل پر چلے ہیں. تو یہ پیسے کمانے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن نیک بننے کے لیے میں راتوں رات بن جاؤں، کوئی دم کر دو میں نیک بن جاؤں، آپ دعا کریں میں سدھر جاؤں، میں نیک بن جاؤں. میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے. میں بس خود بخود نیک بن جاؤں تو بس ٹھیک ہے، باقی اپنے جیسے یہ محنت نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی. تو میرے بولے والے اس طرح بھائیو یہ کیسے ہوگا، کوشش تو کرنی پڑے گی نا. ہمت کریں اور مدنی انعامات کا رسالہ لیں. اس کو ایک نظر آپ پڑھ تو لیں، اتنا سا اور چھوٹا سا وہ پاکٹ سائز رسالہ ہے، اور شاید 2 روپیہ دیا اس کا. تو اس کو لیں آپ اور اس کو ایک نظر دیکھیں. جب تک ذہن نہیں بنتا روزانہ ایک طائرانہ نظر، اڑتی ہوئی نظر اس پہ ڈال لیا کریں. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ دل میں آ کر اتر ہی جائیں گے اور آپ قلم پکڑ لیں گے. جس دن آپ کے ہاتھ میں قلم آ گیا اس دن شیطان کا سر قلم ہو جائے گا انشاءاللہ. بھاگ ادھر سے، شیطان کو بولو بھاگ، نفس کو بولو بھاگ. اور دعا بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرواتے رہیں، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، اور کوشش بھی فرماتے رہیں. روزی میں برکت کی دعا کروانے تک آپ بیٹھے نہیں رہتے کہ ہم پیر صاحب کو بول دیا ہے میری روزی میں برکت ہو جائے، وہ دعا فرما دیں گے اور میرے گھر میں سے سونے کی اینٹیں گریں گی. نہیں، ہاتھ باندھ کر کوئی نہیں بیٹھتا دعا کروانے کے بعد. ورد وظیفہ کرنے کے بعد کوئی ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھتا کہ روزی آئی، اب آئی کیا آئی، اب چھت پھٹی اور نوٹوں کی گڈیاں گرنی شروع ہو گئی. صاحب میں نے فلاں وظیفہ جو پڑھ لیا ہے اب تو دیوار پھٹے گی اور مجھ پر ہیروں کی برسات ہو جائے گی. کوئی نہیں کرتا بھائی. دعا بھی کروائیں گے، تعویذ بھی لیں گے، ورد و وظیفہ بھی کریں گے اور بھاگ دوڑ بھی کریں گے، ہے نا. تو اس لیے نیک بننے کے لیے بھی یہ سارے کام کرنے، ورد و وظیفے بھی کرنے، دعائیں بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کروانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزیاں گڑ گڑا کر عرض کرنا مولا مجھے سدھار دے. اور پھر یہ آپ کو کوششیں بھی جاری رکھنی ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور میرے مدنی انعامات پر بچہ 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 عامل ہو کر اللہ کا نیک بندہ ہو جائے. مسجدیں کم پڑ جائیں، نمازی اتنے بڑھ جائیں. یہ مدنی انعامات نمازی بڑھاؤ تحریک کا مین حصہ ہے. تو یہ مسجدیں بھر جائیں گی، معافی مشکل، نو پرابلم. الحمدللہ مجلس خدام المساجد یہ موجود ہے دعوت اسلامی کی، اور مسجدیں بنانے کے لیے تیز ہو جائیں گے. 1.5-2 مسجدیں ویسے بھی تقریباً ایوریج ہے دنیا میں، یومیہ 1.5 یا 1.5 مسجد تقریباً یومیہ ایوریج ہے.
تو انشاءاللہ 2 کروا دیں گے، 3 کروا دیں گے. آپ کہیں مسجدیں بھرنے والے تو بنو. جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی مہربانی کر کے مسجدوں میں آؤ یار. مسجدیں نمازوں کے لیے تو بنی ہیں، ان کو آباد کرو. یہ نہیں کہ رات کو نعت خوانیوں میں وہ جھنڈے لہراتے رہے، جھومتے رہے، گھومتے رہے، فجر گھر میں پڑھ لی. نہیں، نعت خوان ہو یا نعتیں سننے والا ہو، سب پر واجب ہے جماعت. مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنی ہے. جلوس میلاد پک پر ہے، خوب ذوق شوق سے بڑی کیفیت تاری ہے. اذان کی آواز آئی، جھنڈا لپیٹا، آستینیں چڑھائی، مسجد میں پہنچے، وضو خانے پر وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد اب پھر جلوس آگے بڑھے گا. کاش ایسا دور آ جائے تو میں تو میرا بڑھاپا ہو گیا، میں جوان ہو جاؤں یار، باقی یہ سب نمازی بن جائے تو مجھے اتنی خوشی ہوگی حاصل کہ میں شاید خوشی کے مارے جوان ہو جاؤں کہ اب میری آرزو پوری کہ جلوس سارے رکے ہوئے ہیں، مسجدیں ساری بھری ہوئی ہیں، ادھر نماز، اب مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ ادھر کونے میں فٹ پاتھ پر نمازوں کی جماعت ہو رہی، کوئی روڈ میں سائڈ میں جماعتیں کر رہا ہے. جیسے وہ مینا میں مناظر ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سائڈوں پہ فٹ پاتھوں پر، ہم بھی وہاں جماعتیں کی ہیں، فٹ پاتھوں پر، روڈوں پر. وہ اتنی مسجدیں تھوڑی ہیں وہاں، وہ مسجد تک پہنچے کیسے؟ وہ اتنا رش، اتنا رش. تو اپنے وضو کا سامان ہو، پانی بھی ساتھ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو وضو سائڈ میں بیٹھا، لوٹے سے وہ ترکیب بنائی، اور جناب وہ پیچھے صفے بنی ہوئی ہیں، وہاں دوسرے حاجی بھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، اور جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے. ادھر آپ مینا میں دیکھیں تو صحیح، اللہ آپ کو دکھائے. مزدلفہ میں دیکھیں تو صحیح، مزدلفہ میں ایک مسجد ہے اور لاکھوں لاکھ حاجی میلوں میل تک بکھرے ہوئے ہیں. تو جگہ جگہ جماعتیں، جگہ جگہ جماعتیں، مینا میں جگہ جگہ جماعتیں، میدان عرفات میں جگہ جگہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہر طرف نماز نماز نماز، صلاح صلاح صلاح، ایسا پر رونق منظور ہوتا ہے. کاش ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہی انداز، نماز نماز نماز، صلاح صلاح صلاح. نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، کاروبار بند، پتھارے بند، دکانیں بند، چلو چلو مسجد چلو، چلو چلو مسجد چلو، چلو چلو مسجد چلو. میرا تو میں جوان ہو جاؤں شاید، یہ مبالغہ ہے نہ، مجھے اتنی خوشی ہو جائے کہ واہ یار، چلو جیتے جی یہ نمازوں کی بہاریں تو دیکھ لی. مگر اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ نمازوں سے مزید مسلمان روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ مجھے اتنے سن رہے نا، یہاں بیٹھے ہوئے ناظرین سن رہے، اگر یہ سارے مطلب ایک دم پکڑ لینا اپنے دل کو کہ خلاص بس آپ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اور میرے بچے بھی نماز پڑھیں گے، امی بھی نماز پڑھے گی، بہن بھی نماز پڑھے گی. اڑی سے تڑی سے نہیں، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر گھر میں سب کو اگر ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائے نا، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں، پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی
تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو ماشاءاللہ ایک باقاعدہ تحریک چلا ہوئی ہے نا, نمازی بناؤ تحریک, نمازی بڑھاؤ تحریک, مسجدیں بناؤ تحریک. تو نمازی بناؤ تحریک تو چلی ہوئی ہے. تمام ذمہ داران جو ہیں وہ نمازی بناؤ تحریک کو آگے بڑھائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے علاقوں میں بڑے ذمہ داران جو ہے نا کابینہ سطح کے اور اس طرح مطلب یہ سب یوں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ کام کرے. ایک مجلس بھی بنا دیں, ساتھ میں مجلس کی کارکردگی بھی لیں, اور سارے اسلامی بھائیوں کو اس بات پر برنگ اختہ کرے اور ابھارے, جذبہ دلائے کہ نمازی بناؤ تحریک. وہ مجلس ہو, اس کا ایک ذمہ دار ہو, مشاورت ہو ان کی, اور نمازی ہاں بھائی اس ہفتے کتنے نمازی آپ نے بڑھائے, کتنے بنائے, کتنوں کو گھر سے بلا کر رہا ہے, کتنوں کو راستے میں سے روک کر مسجد کا راستہ دکھا دیا کہ بھائی جماعت تیار ہے, کہاں چلے, آؤ نا بھائی مل کے نماز پڑھتے ہیں. تو یوں اگر یہ سارے آپ مجلس سے بنا کر اور اپنے آپ کو مجلس کے لیے پیش کرو گے کہ میں ہوں, مجھے خدمت کا موقع دو, میں انشاءاللہ آپ کی مجلس میں شامل ہوتا ہوں, آؤ مل کے نمازی بناتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھو پھر آپ انشاءاللہ مسجدیں کم پڑ جائیں گی. انشاءاللہ آپ نکلو تو صحیح یار, نماز سے کوئی مسلمان آپ سے لڑائی نہیں کرے گا. نماز کے لیے انشاءاللہ سب کا ذہن بنا ہوتا ہے. ہاں یہ بات بولیں گے میرے کپڑے ناپاک ہیں, تو پھر یہ نہیں بولنا کہ دل تو پاک کے مسجد میں چلو, ناپاک کپڑے سے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو پھر اس کو مشورہ دیں کہ یار مسلمان کو تو کپڑے ہر وقت پاک رکھنے چاہیے نا, کہ نماز اس پر فرض ہے. یوں مطلب یہ کہ اور پھر کسی کو یہ ٹانگ سے گھسیٹ کر آپ مسجد میں پہنچائیں اور اس کو مطلب سختیاں کریں, جہنم میں جاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے تو. اور ایسی باتیں نہیں کرنی, ہاتھ جوڑ کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر پیار سے شفقت سے خوشامد کر کے لجاجت کر کے عاجزی کر کے اس کو نماز کے لیے لانا ہے. تو یہ آئیں گے بھی اور خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی, ورنہ آپ ڈانٹو گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی اور دل آزاریاں شروع ہو گئیں, پھر گناہوں کا سلسلہ آپ کے کھاتے میں بھی آئے گا. نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے. نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مجھے پیغام دو کہ مجلسیں ذمہ داران کے مجلسیں بن رہی ہیں, نمازی بناؤ, نمازی بڑھاؤ, یہ تحریک نمازی بڑھاؤ تحریک, نمازی بناؤ تحریک, یہ انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اس میں کوئی قید نہیں کہ ممبروں میں داڑھی اور امامے والا ہی آپ تلاش کریں. اگر ابھی داڑھی اس نے فی الحال نہیں رکھی اور نماز کا جذبہ تو اس کو بھی لے لو کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی نماز پڑھنے کی اس کو بھی اجازت ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے. ان سب کو شامل کرو کہ بعض اوقات میرے ایسے جو ہوتے ہیں نا تو وہ سست ہوتے ہیں, وہ یہ شیوڈ ہوتے ہیں لیکن بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم کو تو نمازی بنانے بھائی, نمازی بڑھاؤ. انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے, داڑھی رکھنا واجب ہے, منڈانا ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا حرام ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اب وہ داڑھی منڈانا یہ جائز ہو گیا, نہیں جائز نہیں ہے تو گناہ. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ نماز تو ان پر بھی فرض ہے, نماز ان کو بھی معاف نہیں ہے. نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے. نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح مجلسیں بن جائیں گی نا جب دنیا کے چپے چپے میں, تو انشاءاللہ شیطان کو ایسا بھگائیں گے کہ کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. نمازیں پڑھو گے صدا با جماعت تو ایمان تمہارا رہے گا سلامت, تو ایمان تمہارا رہے گا سلامت. ہمیشہ نمازیں جماعت سے پڑھیے اور رحمت سے مولا کی جنت
जन्नत में रहिए और रहमत से मौला की जन्नत में रहिए। माशाअल्लाह। तो ये वैसे शोभा जो है नमाजी बढ़ाओ तहरीक मदनी इनामात को मिला हुआ है मरकजी मस्जिद शूरा की तरफ। तो आप सब इनका हाथ बटाएं और अपने आप को पेश करें कि हम भी आपको हमें भी कबूल कर लो और हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बेनमाजी को सबको नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वैसे जो 72 मदनी इनाम आते हैं तो इनमें एक मदनी इनाम ये भी है कि क्या आज आपने पाँचों नमाज मस्जिद की पहली सफ़ में तकबीर ऊला के साथ बाजमात अदा फरमाई? नीस हर बार किसी एक को अपने साथ मस्जिद ले जाने की कोशिश फरमाई। ये तो एक मदनी इनाम, अगर खाली इस मदनी इनाम पर ही अगर अमल हो जाए तो भी हमारी मस्जिदें कितनी आबाद हो जाएं, शायद मजलिस बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े अगर सब अगर मदनी इनाम हो तो अमल कर लें। ये मेरी सुन्नत। बिल्कुल बिल्कुल कि मजलिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अगर इस मदनी इनाम पर अमल करें, हर एक अपने साथ किसी को ले जाए। असल मजलिस बनाने से ये होता है फ़ायदा कि एक नया जज्बा मिलता है, नए लोग शामिल होते हैं और तहरीक जो है ना इससे उठती है, जमात में बरकत। वैसे मदनी इनामात को ये मजलिस को मिला हुआ है काम, लेकिन मज़ीद ये मैंने समझो कि अगर ये शेवड इस्लामी भाइयों को सबको शामिल करेंगे ना तो ये देखो यूँ करते रहेंगे ना कि यार इसकी दाढ़ी छोटी है, इमामा नहीं बांधता है, रंगीन कपड़े पहनता है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो आप इतने से रह जाएंगे। अब सबको लें और सबके ज़रिए मस्जिद भरे और मस्जिद सबको बुराइयों से इंशाअल्लाह बचा लेगी इंशाअल्लाह। नमाजी कोई भी हो, कैसा ही बुरा आदमी हो, तो मस्जिद में ले आओ इंशाअल्लाह सुधर जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और बाबा ऐसा इलाके का अगर कोई ऐसा बिल्कुल जैसा ऐसा आदमी नज़र आता है ना कि अगर ये भी यूँ थोड़ा सा आउट है, इसको भी अगर अपने शफ़क़त और मोहब्बत देगा कहे ना यार आप मस्जिद में आओ और उसको भी अपने साथ लेकर आओ, वो भी नमाज़ों की दावत देना शुरू कर देना। भले थोड़ा सा इलाके में इसकी पोजीशन 19-20 होगी, लेकिन ये जाकर दावत देगा ना मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ऐसे मतलब कि बस एक हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की इस तरह के इस्लामी भाइयों पर एक शफ़क़त की निगाह पड़ जाए और ये इनको सौंप देना ये अजीम काम, तो ये भी ऐसा मस्जिद भर देंगे। अच्छा मैं तो अपने इलाके में वो माजी में देखा इस तरह के इस्लामी भाइयों से मतलब मेरी दोस्ती हो जाती थी, इनको जब इस तरह का हम दे देते थे ना मदनी काम, और तो ये बातों का क्या होता था कि इलाकों के अंदर वो चौक दर्स की जब तरकीब थी तो अब चौक दर्स दिया, तो चौक दर्स देने में जो इस तरह के इस्लाम में अपना किरदार अदा करते थे ना, ये क्लीन शेव वो इस तरह के पेंट शर्ट वाले, ये जिस पर हाथ रखते थे ना वो आ जाता था ठा करके ये पकड़। तो ये नेकी की दावत का एक अहम तरीन काम है, अल्लाह जिससे चाहे ले ले। इनके फ्रेंड सर्कल होते हैं जी पापा, शेवड ये होते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, और ये जब ये नमाज पे आएगा ना मजलिस में आएगा तो अगर इसमें कमजोरी भी होगी ना दूर हो जाएगी नमाज की। फिर अपने दोस्तों को भी इसको काम तो दिखाना है ना कारकर्दगी, तो अपने दोस्तों पर ये ऑटोमेटिक इनफरादी कोशिश करेगा और यूँ नमाजी बढ़ेंगे और इसका हौसला भी बढ़ेगा कि भाई ये सारे मौलाना ही मौलाना नहीं, हम लोगों की भी मतलब है कुछ तरकीब यार, तो ये मानूस होंगे हमसे। और क्योंकि दाढ़ी रखवाना ही तो हमारी मंजिल नहीं है ना, हमारी मंजिल अल्लाह और रसूल की रिज़ा है, दाढ़ी मुंडे की मगफिरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, लेकिन ये जहन में रहा कि दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। साथ में ये मैं आपको बार बार अर्ज़ करना पड़ेगा कहीं आप खुशफहमी में ना पड़ जाएं कि साहब वो कोई मसला इनको लगता है मिल गया है और दाढ़ी मुंडाना जायज़ हो गया, ऐसा नहीं है। मगर आपकी इस वजाहत से कम से कम मैं समझता हूँ इतना तो फ़ायदा ज़रूर होगा ना कि जिसकी दाढ़ी नहीं है अगर उसके दिमाग के किसी गोशे में ये बात बैठ गई है कि नेकी की दावत देना, नमाजी बनाना, इस्लाम व दीन की खिदमत करना सिर्फ़ और सिर्फ दाढ़ी और इमामे वाले का ही काम है, मेरा ये काम नहीं है, तो कम से कम उसकी ये तो गलतफहमी दूर हो जाएगी ना कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अल्लाह करीम मुझे मज़ीद अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। इस्लामी बहनों के लिए भी ये पैगाम अपने लिए भी समझें कि इनको भी नमाज़ें पढ़नी है
اور نمازی بڑھانے ہیں. ان کو بھی گھر میں جو بھی محارم ہیں ان کو نمازوں کے لیے ترغیب دینی ہے، نرمی سے، شفقت سے، پیار سے. اور اسلامی بہنیں، خاندان والیاں، ان کو جہاں بھی جائیں، شادیوں میں یا کہیں سا جانا ہوتا ہے نا کسی کے گھروں پہ، وہاں بھی نمازیں پڑھنی ہے، وہ معاف نہیں ہو جاتی. ماحول جیسا بھی ہو، اچھے ماحول ہی میں جانا ہے، برے ماحول میں تو جانا ہی نہیں ہے. تو بہرحال نماز وہاں بھی ادا کرنی ہے. وضو کا خیال رکھنا ہے، پہلے سے وضو کر کے جانا ہے یا وہیں وضو کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سی کمپنیوں میں بائر کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ لیبل جو ہے وہ آپ چینج کر کے بھیجیں. جیسے مال جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے لیکن آپ اس کے اوپر لیبل لگائیں میڈ ان جرمنی کا یا میڈ ان یو کے کا، تو وہ اس طرح سے کرنا الاؤ ہے کیونکہ بائر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم اپنی طرف سے تو بیچ نہیں رہے کہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے اس سے، لیکن وہ بائر کی ریکوائرمنٹ آتی ہے. تو یہ آیا الاؤ ہے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ طریقہ کار صحیح ہے یا نہیں ہے؟ غلط پرچیاں لگاتے ہیں. ہاں بالکل، تو بچپن سے جب سے شعور آیا نا کہ یہاں یہ ہوتا رہا ہے. بائر کی ڈیمانڈ ہے، یعنی جس نے مال بنانے کا آرڈر دیا، اور میں نے کسی کو مال بنانے کا آرڈر دیا کہ مجھے یہ مطلب یہ چیز بنا دو، شرٹ بنا دو، مگر اس کے پیچھے جو آپ ٹیگ لگانا نا، لیبل، وہ لیبل لگانا فلاں میڈ ان، مطلب میڈ ان پاکستان نہیں لگانا، باہر ملک کا لگانا. تو وہ جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور آپ اس کے دھوکے میں اس کی مدد کرو گے. بات تو بالکل واضح ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. جی ہاں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بالکل واضح. گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچپن مصطفیٰ کمپیوٹر صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عائشہ تاریہ ہے. اپنی عمر بھی بتا دیں. میری عمر تقریباً 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجیے. پہلے اپنا ہاتھ تو دکھا دو، ایسی پیاری پیاری مہندی لگا کے آئی ہیں. ارے واہ کیا بات ہے. ہاں شاباش. یوں تھوڑا اس کو زوم کریں بھائی. ہاں اس کا پگار تو مل جائے اس کو، مدنی منی کو. ماشاء اللہ کتنی پیاری پیاری مہندی لے. یوں بھی کریں، یوں 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 بھی کریں، یوں بھی کریں، یوں بھی ہتھیلیاں. کیا بات ہے. واہ بھائی واہ. ارے پھول بھی بنے ہاتھوں میں مدنی منی نے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ شرم و حیا کی پیکر بنائے. ابھی تو بچی ہے نا، بڑی ہو تو اس کو پھر سب کے سامنے یہ مہندی لگے ہاتھ ظاہر نہیں کرنے ہوتے، یعنی نامحرم کے آگے تو پردہ ہی پردہ ہے. ماشاء اللہ کیا یہ ایک مدنی نالے پاک بھی لگائے ہوئے، دو پھر سر پہ بھی نالے پاک لگایا ہوا ہے. 3 ہو گئے. اللہ میں نے تو 2 لگائے. مدنی منی میرے سے بھی جیت گئی. 3 لگائے، آپ نے 1 لگایا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مدنی منع یہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. میں مہندی لگا لوں؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں مہندی لگا لوں؟ لگائی نہیں ہے، لگانے کا پوچھ رہے ہیں. انہیں مہندی لگائی اچھی لگ رہی ہے تو یہ مدنی منع جو ہے ہم بھی لگا لیں. مدنی منع جو ہیں بچے کو، لڑکے کو مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا یہ منع ہے. اور بچے کو اگر مہندی کوئی لگا دے گی یا لگا دے گا تو گناہ اس پر ہوگا، کیونکہ بچے کو تو ابھی گناہ نہیں ملتا نا. تو اس لیے ان کی امی کو بھی چاہیے کہ جن کی امیاں 1 دن کے بچے کو بھی ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگیں گی تو یہ جائز نہیں ہے. بچپن مصطفیٰ کمپیوٹر درود شریف کی فضیلت بتا دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلمہ کون سا نکلا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بہت تعریفیں ہیں، اللہ کی پاکی صبح اور شام ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلا کلام آپ نے کیا فرمایا اور کیا دعا کی؟ سجدہ فرمایا اور دعا کی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یعنی خدایا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اچھا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی ایسا شعر سنائے جس میں پہلے سجدے کا ذکر ہو۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دائی نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہلانے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں آب رحمت سے ہی غسل دیا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا اور اب بھی پاک پیدا ہوا ہوں۔ اچھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچپن شریف میں لے کر چلیں تو راستے میں کیا کچھ دیکھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلی، جس جنگل میں گزرتی سرسبز اور شاداب ہو جاتا، جس درخت کے تلے اترتی آپ کو سلام کرتا اور اس کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا۔ ماشاء اللہ، واہ مدنی منی واہ، اللہ آپ کو بعمل عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، مبلغہ بنائے دعوت اسلامی کی۔ اچھا آخری نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بیان کیجیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری، ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ چاند شق ہو، پیڑ بولے، جانور سجدے کریں، بارک اللہ، مر جائے عالم یہی سرکار ہیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، اور نور کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، ظاہر کی آمد، مرحبا، باطن کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آقا اختار کی آمد۔ مرحبا۔ سبحان اللہ۔ ہماری مدنی منی کے ابو جان کے لیے 1200 روپے بھی اور یہ پیارا پیارا مدنی باکس بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے جانشین میں سنت کے ایک مدنی پھول سنیں۔ فتاوی رضویہ جلد 28 میں راویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روضہ انور کے قریب حاضر ہو کر دونوں شعر پڑھے، جن کا ترجمہ، جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست انور ظاہر ہوا
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحان اللہ وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ